السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے ملک کی سیر کروانے لے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو کبھی دنیا کی سپر پاور ہوا کرتا تھا، جیسے آج امریکہ ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے ایک حصے میں دن اور ایک حصے میں رات ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر 11 ٹائم زون ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ اس ملک کے دیوانے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو رشیا کی سیر کروانے لے جا رہے ہیں۔ ویسے تو رشیا اپنے قدرتی وسائل اور دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے، لیکن کیا دنیا کی سب سے طویل ریلوے لائن رشیا میں موجود ہے؟ رشیا اتنا ڈیولپڈ کنٹری ہے، لیکن کیوں یہاں کی کرنسی اتنی کمزور ہے؟ دنیا کے سب سے ٹھنڈے شہر میں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ وہ کون سا ملک ہے جہاں سے دنیا کا سب سے پہلا شخص خلا میں گیا؟ کیا دنیا کی سب سے بڑی گھنٹی بھی رشیا میں موجود ہے؟ کیوں رشیا نے الاسکا امریکہ کو بہت ہی سستا بیچا؟ ان کے علاوہ رشیا کے بارے میں اور بہت سے دلچسپ حقائق آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو پھر چلیں اب ہم رشیا کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، اس ملک کا آفیشیل نام رشین فیڈریشن ہے۔ رشیا کا کل رقبہ 1,70,98,242 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ رشیا اتنا بڑا ہے کہ جس کا ایک حصہ ایشیا میں آتا ہے تو دوسرا حصہ یورپ میں آتا ہے، اور اس ملک کے پاس دنیا کی 11% زمین ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ بات آپ کو حیران کرے گی کہ یہ کنٹری پلوٹو پلینٹ سے بھی بڑا ہے۔ رشیا اپنا بارڈر 14 ممالک سے شیئر کرتا ہے، جن میں یورپی ممالک فن لینڈ، استونیا، لتوینیا، لاٹویا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرین اور دنیا کا آخری کنارہ ناروے شامل ہے۔ ایشین کنٹریز کی طرف سے جارجیا، آذربائیجان، قازقستان، چائنا، منگولیا اور نارتھ کوریا شامل ہیں۔ دوستوں، 2024 میں ایک رپورٹ کے مطابق رشیا کی آبادی تقریباً 14 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے تقریباً 75% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 25% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ دوستوں، یہ ملک تو بہت بڑا ہے، لیکن یہاں آبادی بہت ہی کم ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے لوگ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، اور اس ملک میں آہستہ بولنا غصے کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں چیخ کر بولنا غصے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اس ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہو تو آپ کو اپنی گھڑی کا 11 بار ٹائم بدلنا پڑے گا، کیونکہ آپ دنیا کی سب سے بڑی ٹرین جرنی کا مزہ اٹھائیں گے، جس کا نام ٹرانس سائبیرین ٹرین ہے، جو 9000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت ٹرین جرنی سوئٹزرلینڈ کے بعد رشیا کی ہے، اور یہاں کا ریلوے سسٹم دنیا کا سب سے بڑا ریلوے سسٹم ہے۔ یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک حصے میں دن اور ایک حصے میں رات دونوں ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کنٹری میں ڈومیسٹک فلائٹ کا ٹائم تقریباً 8 گھنٹے بھی ہے۔ دوستوں، اگر رشیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ دنیا کی سپر پاور ہوا کرتا تھا، جیسے آج امریکہ ہے۔ 1991 سے پہلے رشیا کو USSR کہا جاتا تھا، جس کا مطلب یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک ہے۔ اس سے پہلے 1917 میں انقلاب آیا۔ اس انقلاب کے بعد بیلاروس اور یوکرین وجود میں آئے، اور 1922 میں یہ ممالک رشیا کے ساتھ اتحاد کر کے سوویت یونین بن گئے۔ اس اتحاد میں تاجکستان، قازقستان، کرغزستان، آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان، ترکمانستان، مالڈووا، لتوینیا، لاٹویا، ازبکستان اور استونیا بھی شامل ہو گئے۔ 1940 تک مجموعی طور پر یہ 15 ممالک اس اتحاد کا حصہ بن گئے، اور یہ اتحاد دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اتحاد تھا۔ دوستوں، دوسری جنگ عظیم میں جرمنی امریکہ کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن جرمنی نے سوویت یونین پر بھی حملہ کر دیا۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین نے آپس میں جرمنی کے خلاف ایک اتحاد بنایا، اور اس اتحاد نے جرمنی کو شکست دی، اور اس وقت سوویت یونین دنیا کی سپر پاور کے طور پر ابھرا۔ لیکن جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، جس کی بڑی وجہ سوویت یونین کا سپر پاور بننا تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ کولڈ وار کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے کینیڈا اور دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ سوویت یونین کے خلاف ایک اتحاد بنایا، اور اس اتحاد کو نیٹو کہا جاتا ہے۔ اور 1969 میں سوویت یونین نے افغانستان کی جنگ میں شمولیت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے سوویت یونین کی معیشت بہت ہی کمزور ہوتی گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے اتحادی ممالک سوویت یونین سے الگ ہوتے گئے، اور بہت سے ممالک نیٹو میں شامل ہونے لگی، اور 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد رشیا دنیا میں ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا، لیکن یوکرین بھی نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ خواہش رشیا کے لیے ناقابل قبول تھی،
جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں جنگ شروع ہو گئی۔ دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان کے رشیا کے ساتھ پہلے تعلقات اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ رشیا اور افغانستان کی جنگ میں پاکستان نے افغانستان کا ساتھ دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ دوستوں ممالک کی آپس میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک کو دوسرے ملک سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تب تک یہ دوست بن جاتے ہیں۔ دوستوں دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی وسائل بھی رشیا کے پاس ہے، اس میں تیل، گیس، کوئلہ اور بہت سے قدرتی وسائل ہیں۔ اسی کے ساتھ رشیا کا ایگریکلچر میں بھی کوئی مقابلہ نہیں، دنیا میں سب سے بڑا گندم کا ایکسپورٹر بھی رشیا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جدید مشینریز، کیمیکلز اور دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بھی رشیا ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہ ملک دنیا کے بڑے ایکسپورٹر ممالک میں سے ایک ہے، اور یہاں کی معیشت کے زیادہ تر دار و مدار ایکسپورٹ پر ہے۔ رشیا کے بڑے خریدار چائنا، انڈیا، ترکی اور بہت سے یورپین کنٹریز ہیں۔ رشیا کی اگر جی ڈی پی کی بات کریں تو اس ملک کی جی ڈی پی $2.24 ٹریلین کے برابر ہے، اور جی ڈی پی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $10,000 ہے، اور یہاں کی کرنسی رشین روبل ہے، جو پاکستانی $2.5 کے برابر اور انڈین $1 کے برابر ہے۔ دوستوں آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئی ہوگی کہ رشیا اتنا ڈیولپ کنٹری ہے لیکن کیوں یہاں کی کرنسی اتنی کمزور ہے؟ ایسا اس لیے کہ بہت سے کنٹریز جو زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں انہوں نے خود اپنی کرنسی کو لو رکھا ہوا ہوتا ہے، اسے آرٹیفیشل انفلیشن کہتے ہیں، تاکہ لوگ بآسانی خرید و فروخت کر سکیں۔ دوستوں رشیا کا کیپٹل ماسکو ہے، اور یہ دنیا کے بڑے شہروں میں 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ ماسکو دنیا کے خوبصورت اور جدید ترین شہروں میں سے ایک ہے، جہاں آپ کو اونچی عمارتیں اور منفرد آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملے گا۔ اس سٹی میں تقریباً 250 میٹرو اسٹیشنز ہیں، جو روزانہ لاکھوں لوگوں کو سفری سہولت فراہم کرتے ہیں، اور یہ میٹرو اسٹیشنز اپنے خوبصورت آرکیٹیکچر کی وجہ سے دنیا کے بہترین میٹرو اسٹیشنز میں آتے ہیں۔ یہ شہر رشیا کی اکنومی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور یہاں دنیا کی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تقریباً 99.7% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور اس ملک میں تعلیم کا بھی مفت نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج رشیا اتنا ڈیولپ کنٹری ہے۔ دوستوں رشیا کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے، اور یہاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شامل ہے، اور دنیا بھر سے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماسکو میں ہی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی موجود ہے، جس کا نام رشین اسٹیٹ لائبریری ہے۔ دوستوں اس شہر میں سردی کے موسم میں برف باری کا نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، اور اس شہر کا ماسکو ریور اس سٹی کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے، اور یہاں آپ کروز کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ ماسکو ہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا جس نے ماسکو فتح کر لیا وہ فاتح اعظم بن گیا۔ دوستوں اگر آپ رشیا میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ گندی گاڑی کے ساتھ روڈز پر نہیں آ سکتے، ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام ہے، لیکن ماسکو میں جب ٹریفک ہوتا ہے تو لوگ ٹریفک سے بچنے کے لیے فرضی ایمبولینس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہر سال تقریباً 4000 کے قریب فرضی ایمبولینس کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر اس ملک کی شراب بند کر دی جائے تو آدھا ملک ویسے ہی مر جائے گا، لیکن یہاں کے لوگ اپنی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں، اور موٹے لوگ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پورے ملک میں صحت کا بھی مفت نظام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے گہری اور قدیم جھیل بھی رشیا میں موجود ہے، جو رشیا کے علاقے سائبیریا میں واقع ہے، جس کا نام لیک بیکل ہے، اور اس جھیل میں دنیا کا 22% پینے کا صاف پانی موجود ہے۔ سردیوں میں یہ جھیل جم جاتی ہے، اور آپ اس کی شفاف برف پر اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشیا کے لوگ زیادہ تر اپنے ہی ملک میں سفر کرتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں سیر کے لیے بہت کم ہی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کنٹری ہی اتنا بڑا اور خوبصورت ہے۔ دوستوں آپ نے الاسکا کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، جو آج امریکہ کا حصہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ کسی وقت رشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا، جو آج امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے؟ لیکن ایسا کیا ہوا جو رشیا نے الاسکا امریکہ کو بیچا؟ 1867 میں رشیا نے امریکہ کو الاسکا $7.2 ملین میں فروخت کیا، جو آج کے حساب سے تقریباً $125 ملین بنتے ہیں۔ اگر اس زمین کی قیمت فی ایکڑ کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً 2 سینٹ فی ایکڑ بنتی ہے، اور یہ انتہائی سستا سودا تھا۔ 19ویں صدی میں رشیا شدید مالی مشکلات کا شکار تھا، اور اس کی معیشت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، اور الاسکا جیسے دور دراز علاقے کو سنبھالنے کے لیے رشیا کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، کیونکہ الاسکا رشیا سے بہت دور تھا، اور اسے جنگ یا حملے کی صورت میں بچانا تقریباً ناممکن تھا۔ جب امریکہ نے الاسکا خریدا تو کئی امریکی سیاستدانوں نے اسے ایک بے وقوفانہ سودا کہا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت فائدہ مند سودا تھا، کیونکہ الاسکا میں کچھ ٹائم بعد تیل، سونا اور بہت سے قدرتی وسائل دریافت ہوئے۔ دوستوں اگر بات کریں رشیا کے تاریخی مقامات کی تو ماسکو میں کریملن اور ریڈ اسکوائر وزٹر کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جب بھی رشیا سرچ کریں گے تو آپ کو ریڈ اسکوائر کی پکچر ہی سب سے زیادہ نظر آئیں گی۔ اس کنٹری میں ریڈ کلر طاقت اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ریڈ اسکوائر میں آپ کو لال رنگ سب سے زیادہ نظر آئے گا۔
کریملن ملک کے موجودہ صدر کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ ماسکو کا تاریخی حصہ ہے۔ یہ بلڈنگ کئی بار تباہ ہوئی لیکن پھر اسے تعمیر کر لیا گیا۔ اسی کے ساتھ کیا آپ جانتے ہیں ٹیزر بیل جو دنیا کی سب سے بڑی گھنٹی ہے وہ بھی کریملن میں موجود ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ گھنٹی کبھی بجائی نہیں گئی۔ اس کے علاوہ سینٹ بیسل کیتھیڈرل جو ماسکو کا ریڈ اسکوائر میں واقع ایک خوبصورت اور تاریخی چرچ ہے۔ یہ چرچ اپنے رنگ برنگی گنبد اور منفرد آرکیٹیکچر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسی کے ساتھ اس ملک کا دوسرا بڑا شہر سینٹ پیٹر برگ ہے۔ اس شہر میں بھی آپ کو خوبصورت اور تاریخی مقامات دیکھنے کو ملیں گے، جن میں سے ایک سیویئر آن دا اسپلٹ بلڈ چرچ ہے، جس کی خوبصورتی کو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ دوستوں یہاں ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، سینٹ پیٹر برگ میں آپ کو رات 12 بجے بھی سورج کی روشنی دیکھنے کو ملے گی۔ اس شہر میں 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے سورج غروب ہوتا ہے اور پھر دوبارہ مکمل طور پر دن ہو جاتا ہے۔ دوستوں رشیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ 54% اس ملک میں عورتیں ہیں اور 40% مرد ہیں۔ یہاں کی عورتیں دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں اور اس ملک کی عورتیں بہت ہی ذہین ہوتی ہیں، یہاں تک کہ 1957 میں جب رشیا نے دنیا کی سب سے پہلی سیٹلائٹ خلا میں بھیجی تو اس سیٹلائٹ میں بھی ایک رشین عورت تھی، لیکن چاند پر سب سے پہلے 1969 میں امریکہ پہنچا۔ دوستوں رشیا میں موسم شدید سرد ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھر کے دروازے اندر کی طرف کھولتے ہیں، کیونکہ باہر جب برف پڑتی ہے تو دروازہ باہر کی طرف نہیں کھل سکتا۔ چلیں آپ کو رشیا کے اس سٹی میں لے کر چلتے ہیں جہاں مسلمان سب سے زیادہ آباد ہے۔ اس سٹی کا نام کازان ہے۔ یہ سٹی رشیا کے بالکل سینٹر میں واقع ہے، جو ماسکو سے تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو تاتر لوگوں نے آباد کیا، اسی وجہ سے اسے ریپبلک آف تاتارستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس شہر میں آپ کو اسلامی کلچر سب سے زیادہ نظر آئے گا اور یہاں کی آبادی تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے۔ دوستوں اس سٹی کو مسلم کیپٹل آف رشیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ثقافت کے لحاظ سے ترکش، منگول اور رشین ہیں۔ بہت سے ٹورسٹ ٹرانس سائبیرین ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور کازان ان کا ایک اہم اسٹاپ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سفر جاری رہتا ہے تو سردی بھی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کا سب سے کولڈسٹ سٹی آ جاتا ہے جس کا نام اومیاکون ہے۔ اس شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -61 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور یہ شہر دنیا کا سب سے ٹھنڈا شہر ہے جہاں لوگ اتنی سردی میں زندہ رہتے ہیں، لیکن یہاں کے بچے اسکول بھی جاتے ہیں اور لوگ روزمرہ کے اپنے کام بھی کرتے ہیں۔ دوستوں اس علاقے کو سائبیریا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک میں اکثر سردی کے موسم میں سنا ہی ہوگا کہ ملک میں سائبیریا کی ہوائیں داخل ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی رشیا کا علاقہ سائبیریا ہے۔ دوستوں رشیا میں اسلام دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور یہاں تقریباً 2 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن کرسچینٹی آرتھوڈوکس یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ رشیا میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستانی اور 10 لاکھ کے قریب انڈین لوگ موجود ہیں جو پڑھائی اور کام کے سلسلے میں رشیا میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے سیر کے لیے بھی بہت سے لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ دوستوں اس ملک کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہوتے ہیں، جو یہاں کی ایک اہم ثقافت ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے دشمنوں کو اچھا کھانا کھلانے کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو مخالفین کو دوستانہ انداز میں شکست دینے کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ دوستوں رشیا میں مشہور کھانے بیف اسٹروگنوف اور یہاں کی رشین سیلڈ ہے، جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ کو کئی حلال ریسٹورنٹ بھی بآسانی مل جائیں گے۔ دوستوں دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار بھی رشیا کے پاس ہیں، جن کی تعداد 5879 ہے اور رشیا اس وقت دنیا کی دوسری سپر پاور ہے، لیکن رشیا یہ اعزاز اپنے نام کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے امریکہ اور رشیا کے تعلقات میں اختلاف رہتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔